السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، امید واسق ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے مطالعہ پاکستان سال دوم کے جو ایکسرسائز ہے اس کے حوالے سے، اور جو چیپٹر کا نام ہے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ بنانے کے لیے اقدامات، تو اس میں ہم نے پریویس پورا چیپٹر ڈسکس کر لیا ہے۔ اس میں لانگ سوال، شارٹ سوال ہم نے ڈسکس کر لیے، اور آج کی ویڈیو میں ہم مختصر جو سوال ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور ساتھ آپ کی جو ایکسرسائز ہے اس میں ایم سی کیوز ہیں ان کو بھی دیکھیں گے۔ 4 ممکنہ جو جوابات ہیں ان میں سے درست آپشن کون سا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور شارٹ سوال جو ہیں ان کا آنسر کہاں سے ہیں، کون سے پیج پہ ہے، کیا ہے، وہ بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو جو ہمارے پاس 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں اس میں سے درست کون سا ہے اس کا انتخاب ہم نے کرنا ہے۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی جو انفارمیٹو ویڈیو ہیں آپ تک پہنچ سکیں گے۔ یہ جو اہم چیزیں ہیں یہ صرف سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں نہیں بلکہ آپ کو NTS PSC FPSC میں بھی یہ کافی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں۔ یہ ویڈیو تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو NTS اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی کافی دفعہ یہ کویسچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہے اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کون ہے؟ تو اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک کیا پارلیمنٹ ہے، عوام ہے، بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہے؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے؟ دال والا آپشن ہے، اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، اس کا درست آپشن یہ آ جاتا ہے۔ پھر قرارداد مقاصد کے مطابق ملک کا نظام ہوگا۔ جو قرارداد مقاصد پیش کی گئی اس میں ملک کا نظام کیسا ہوگا؟ وحدانی نظام ہوگا، غیر وفاقی ہوگا، وفاقی ہوگا، صدارتی ہوگا؟ تو اس میں جو ملک کا نظام ہوگا وہ وفاقی طرز کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کا یہ آپشن آ جاتا ہے۔ پھر قرارداد مقاصد پاس ہونے کا سن، تو قرارداد مقاصد کیا 47 کو پاس ہوئی، 48 کو ہوئی، 49 کو ہوئی، 46 کو ہوئی؟ تو قرارداد مقاصد 49 کو پاس ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس کا درست جواب یہ آ جاتا ہے کہ یہ 49 کو پاس ہوئی۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی جو دوسری رپورٹ ہے 1952 میں کس نے شائع کی؟ قائد اعظم نے، خواجہ ناظم الدین نے، لیاقت علی خان نے، فیروز خان نون نے؟ تو اس کی دوسری رپورٹ خواجہ ناظم الدین نے شائع کی، بے والا اس کا آپشن آ جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے دستور پاکستان 1956 کا نفاذ کب ہوا؟ تو دستور پاکستان 1956 کا نفاذ 23 مارچ کو ہوا، 14 اگست کو ہوا، 8 جون کو ہوا، 27 اکتوبر کو؟ تو اس کا آپشن ہے 23 مارچ 1956 کو اس کا نفاذ ہوا، اور اس کا جو درست جواب ہے 23 مارچ 1956۔ پھر دستور پاکستان 1962 پاس کروانے والے سربراہ مملکت کا نام کیا ہے؟ سکندر مرزا ہے، ایوب خان ہے، یحییٰ خان ہے، چودھری محمد علی ہے؟ تو اس کا سربراہ جو تھے وہ جنرل ایوب خان تھے۔ جو دستور پاکستان 1962 پاس کروایا تھا ان کے سربراہ ایوب خان تھے۔ اس کا درست آپشن بے والا ہے۔ تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ کی جانب۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے شہری حدود آرڈیننس جو ہے وہ اس کا نفاذ کب ہوا؟ تو اس کا نفاذ کیا 1978 میں ہوا، 1979 میں ہوا، 1980 میں ہوا، 1981 میں؟ تو اس کا درست جواب ہے 1979، 1979 میں ہوا۔ ٹھیک ہے، بے والا اس کا درست آپشن ہے۔ نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی پہلی رپورٹ کب شائع ہوئی؟ 1948 میں ہوئی، 1949 میں ہوئی، 1950 میں ہوئی، 1951 میں ہوئی؟ تو بنیادی اصولوں کی پہلی کمیٹی کی جو پہلی رپورٹ وہ شائع ہوئی 1950 میں، جبکہ دوسری رپورٹ 1952 میں۔ تو آپ کو بورڈ میں یہ اس کو تھوڑا سا گھما پھرا کے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا جو ٹیسٹ ہوں گے آپ کے اس میں کہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ کب شائع ہوئی؟ تو دوسری رپورٹ 1952 میں شائع ہوئی تھی، جبکہ پہلی رپورٹ 1950 میں شائع ہوئی تھی۔ آخری MCQs ہے ہمارے پاس، انسانی حقوق کا عالمی چارٹر کیا ہے؟ عالمی منشور ہے، اقوام متحدہ کا منشور ہے، خطبہ حجۃ الوداع ہے، فرانس کا دستور ہے؟ تو انسانی حقوق کا عالمی چارٹر جو ہے ہم نے پریویس سوال میں ڈسکس بھی کیا تھا، وہ خطبہ حجۃ الوداع ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا جیم والا آپشن آ جاتا ہے۔ یہ تھے آپ کے پاس مختصر سوالات۔ تو نیکسٹ ہم چلتے ہیں، یہ تھے آپ کے پاس MCQs، اور نیکسٹ چلتے ہیں ہم مختصر سوالات کے پاس کہ ان میں سے جو ہیں ان کا جواب کیا کیا ہے وہ ہم آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلا سوال ہے قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں۔ دوسرا ہے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ کی 3 اسلامی دفعات
تیسرا آ جاتا ہے دستور پاکستان 1956 کے 5 اسلامی دفعات، دستور پاکستان 1962 کے 5 اسلامی دفعات، دستور پاکستان 1973 کی 5 اسلامی دفعات، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، مسلمان کی کیا تعریف ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے 3 فرائض بیان کریں، حقوق کی تعریف کریں، فرائض سے کیا مراد ہے، انسانی حقوق کے عالمی منشور 1948 کی کوئی سے 5 جو دفعات ہیں وہ لکھیں، اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے، انسانی حقوق سے کیا مراد ہے۔ اس میں 3-4 شارٹ سوال ہیں جو بہت زیادہ اہم ہیں۔ ایک تو دستور پاکستان 56، 62 اور 73، ان میں سے ایک لازمی آتا ہے۔ پھر مسلمان کی تعریف، یہ بہت دفعہ آیا ہوا ہے۔ پھر حقوق کی تعریف یا فرائض سے کیا مراد ہے، ان دونوں میں سے ایک وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اور پھر موسٹ امپارٹنٹ جو ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے 3 فرائض، پھر اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے، اور انسانی حقوق کے 3 خصوصیات۔ تو اس چیپٹر 4 کے جو شارٹ سوال ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں آپ کے لیے، جو پیپر ہیں آئے گا بورڈ کا اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں۔ جو ایکسرسائز ہے اس کے جو مختصر سوال ہیں یا بھی آپ نے طے کرنا۔ تو سب سے پہلا ہے ہمارے پاس قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں۔ تو اسٹوڈنٹ اس کا جو جواب ہے یہ پیج نمبر 54 پہ ہے، قرارداد مقاصد کی اہمیت۔ تو اس کی قرارداد مقاصد کی اہمیت بیان کریں، تو اس میں آپ کے پاس 3 پوائنٹ ہیں۔ تو اس کا سوال نمبر 1 جو ہے اس کا جواب آپ کے پاس یہ آ جائے گا، جو شارٹ سوال نمبر 1 ہے، مختصر شارٹ سوال نمبر 1 ہے، اس کا جواب آپ کے پاس پیج نمبر 54 پہ ہے۔ قرارداد مقاصد کے جو ہیں 3 اس کے آپ نے پوائنٹس لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سوال کی بات جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ کی جانب، نیکسٹ سوال کیا ہے اور اس کا جواب کیا ہے۔ تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے بنیادی اصولوں کی، یہ ہم نے سالو کر لیا ہے۔ یہ اب نیکسٹ دوسرا بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ، اس کی 3 اسلامی دفعات آپ نے بیان کرنی ہے۔ تو چلتے ہیں اس کی جانب، آپ نے چیپٹر میں دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آپ کے پاس یہ آ گیا ہے بنیادی اصولوں کی جو کمیٹی ہے اس کی رپورٹ، اس کی آپ نے 3 جو ہیں پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ تو 3 پوائنٹ آپ اس میں سے پہلے 3 ڈسکس کر لیں ہیں۔ اس میں سے کون کون سے پوائنٹس جو ہیں وہ آئیں گے، پہلے 3 آپ دیکھ لیں۔ اس میں سے یہاں سے آپ نے یہاں تک 4 جو ہیں پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ شارٹ سوال نمبر 2 کا جو آپ کے پاس آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دیکھنا ہے، اس کو بک پہ کر لینا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے پیج نمبر 54 پہ ہی اس کا آنسر ہے۔ تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ 3 سوال ہیں۔ دستور پاکستان 1962 کی 5 اسلامی دفعات، دستور پاکستان 1900 پہلے 56 کی، پھر 62 کی اور 73 کی، یہ تینوں کا جو ہے جواب میں آپ کو بتاتا ہوں بک پہ جا کے۔ اس میں پہلے 2 ہم نے کر لیے، تیسرا، چوتھا اور 5واں جو ہے اس کا ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ 1956 کا جو آئین ہے اس کی 3 اسلامی دفعات میں آپ نے لکھنا جو ہے سب سے پہلے وہ آپ 3 ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہاں سے لے کے آپ نے 3 پوائنٹ جو ہیں 3 اسلامی دفعات، سوال نمبر 3 کا یہ ہے، شارٹ سوال 3 کا آنسر، ٹھیک ہے۔ ملک کا نام، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور مسلمان صدر کا نام، ٹھیک ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے شارٹ سوال نمبر 3 کا دستور پاکستان 1956 کے آئین کے مطابق۔ نیکسٹ سوال ہے آپ کے دستور پاکستان 1962 کی 3 اسلامی دفعات لکھیں۔ تو اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، ملک کا نام اور اسلامی قوانین کے حوالے سے لکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کا جواب شارٹ سوال نمبر 4 کا، ٹھیک ہے۔ شارٹ سوال نمبر 4 جو ہے اس کا جواب آ جائے گا 1962 کے مطابق جو دستور ہے اس کے 3 اسلامی دفعات آپ نے لکھنی ہیں۔ تو نیکسٹ اسٹوڈنٹ چلتے ہیں شارٹ سوال نمبر 5 کی جانب، جو ہے دستور پاکستان 1973 میں شامل 3 اسلامی دفعات آپ نے لکھنی ہیں۔ اس میں بھی اسٹوڈنٹس آپ نے جو لکھنا ہے شارٹ سوال نمبر 5، تو وہ آپ نے کرنا ہے جی، جس میں آپ کے پاس تو اس میں آپ نے 3 پوائنٹ رکھنے ہیں۔ شارٹ سوال آپ کے پاس آ جائے گا، یہ شارٹ سوال نمبر 5 ہے، 3 اسلامی دفعات آپ نے لکھنی ہے۔ یہ شارٹ سوال نمبر 5 آ جائے گا اس کے، ٹھیک ہے۔ اور چلتے ہیں نیکسٹ شارٹ سوال کی، اس کا جواب کیا ہے وہ بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ یہ اس کا جواب آپ کے پاس 56 پیج پہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال کی جانب چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس سوال ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے، مسلمان کی تعریف، اسلامی نظریاتی کونسل کے فرائض۔ تو یہ آپ کے پاس دستور پاکستان 1973 میں ان تینوں کے جواب ہیں۔ تو ہم وہاں جا کے چیک کرتے ہیں ان تینوں کے کیا کیا جواب ہیں۔ تو ہم نے جو ہے پہلے
5 سوال کر لیے. اب چھٹا، 7واں اور 8واں جو ہے اس کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ وہاں لکھا ہے ایکسرسائز میں مسلمان کی تعریف کریں، تو اس کا جواب آپ کے پاس یہ سامنے ہے. یہ آپ نے لکھنا ہے مسلمان کی تعریف جو 1973 کے آئین میں شامل ہے. یہ آپ نے لکھنا ہے جو مسلمان کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے پاس موجود ہے پیج نمبر 57 پہ. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس ایک دوسرا سوال ہے ایکسرسائز میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت بیان کریں. یہ بھی پیج نمبر 57 پہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی حاکمیت 1973 کا جو آئین ہے، دستور ہے، اس کا پہلا پوائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے ایکسرسائز کا شارٹ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے کیا مراد ہے. پیج نمبر 57 سے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اگر آپ کو شارٹ کوسچن دیکھنے ہیں دوبارہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھ کے شارٹ سوال ایکسرسائز پہ لگا سکتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ جو ہے آپ کا شارٹ سوال ہے اسلامی نظریاتی کونسل سے کیا مراد ہے. وہ بھی اسی لانگ سوال کا حصہ ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ یہ آپ کے پاس ہے پیج نمبر 58 پہ اسلامی نظریاتی کونسل سے کیا مراد ہے. اس کا آخری پوائنٹ ہے دستور پاکستان 1973 کا. اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ آپ نے جو ہے اپنے بک پہ نشان لگا کے تیار کر لینا ہے. تو چلتے ہیں ہم نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس شارٹ سوال ہے اس کی جانب. تو نیکسٹ ہمارے پاس جو سوال رہ گئے ہیں حقوق کی تعریف کریں. فرائض سے کیا مراد ہے. انسانی حقوق کا عالمی منشور جو ہے اس کی 5 دفعات. اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے. اور انسانی حقوق کی 3 خصوصیات. ان کا آنسر جو ہے میں آپ کو ڈھونڈ کے بتاتا ہوں کہ یہ کس پیج پہ اور کیا آنسر ہے. تو نیکسٹ آپ کے پاس ہے حقوق سے کیا مراد ہے. اس کا جواب آ جاتا ہے کہ وہ مطالبات، یہ پیج نمبر 59 پہ، کہ جو شہری اپنی بھلائی کے لیے کرتے ہیں اور حکومت اس کو تسلیم کرتی ہے، اس کو حقوق کہتے ہیں. تو حقوق کی 2 اقسام بھی ہیں، 2 ٹائپس بھی ہیں، وہ بھی آپ نے لکھنی ہیں. پہلا آ جاتا ہے اخلاقی حقوق اور دوسرا آ جاتا ہے آپ کے پاس قانونی حقوق. یہ اس کے ٹائپس آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، حقوق کی جو آپ کے پاس پوچھا گیا ہے اس کی ٹائپس آ جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے فرائض سے کیا مراد ہے. تو آپ کو ہم نیکسٹ دکھاتے ہیں کہ فرائض سے کیا مراد ہے. یہ آج آپ کے پاس آ جاتا ہے فرائض پیج نمبر 62 پہ. تو فرائض سے مراد ہے کہ یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے شہریوں کے فرائض، کہ شہریوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں ان کے بدولت ان پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ان کو فرائض کہتے ہیں. اس میں سے آپ نے 2 کم از کم اگزامپل دینی، ایک وفاداری، دوسرے قانون کی پاسداری. یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ نیکسٹ سوال ہے اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے. یہ آپ دیکھ لیں اخلاقی حقوق یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اخلاقی حقوق سے کیا مراد ہے. یہ میں آپ کو پیج بھی بتا دیتا ہوں کہ کس پیج پہ لکھا ہوا ہے. یہ آپ کے پاس پیج نمبر 60 پہ ہے اخلاقی حقوق اور قانونی حقوق. اخلاقی حقوق والا پوائنٹ آپ نے نشان لگا لینا ہے. تو نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس 2 رہ گئے. ایک انسانی حقوق عالمی منشور، اس کی 3 اسلامی دفعات جو ہیں، اور پھر جو ہے انسانی حقوق کی 3 خصوصیات یہ ہم نے بیان کرنا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کا یہ آنسر آ جاتا ہے انسانی حقوق کی 3 خصوصیات. تو اس میں سے آپ نے 3 خصوصیات کر لینی ہے، پہلی 3 انسانی حقوق کی جو 3 خصوصیات ہیں. اور نیکسٹ ہمارا آخری جو ہے شارٹ سوال، مختصر سوال ہے، وہ ہے آپ کے پاس 48 کا جو انسانی حقوق کا منشور ہے، وہ اس کے حوالے سے چلتے ہیں اس کی جانب بھی. تو آخری شارٹ سوال ہے کہ انسانی حقوق کا عالمی منشور جو ہے اس کی 5 دفعات آپ نے بیان کرنی ہے. تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے، جو آپ 5 آپ نے اس میں سے کر لینے ہیں. یہ پیج نمبر 66 پہ ہے. یہاں سے آپ کم از کم 5 جو ہیں آپ نے کر لینی ہے. اس کا آنسر ہی آ جائے گا. تو یہ آپ نے تیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جو ہے چیپٹر 5 کا ہم آغاز کریں گے. یہ آپ نے تیار کرنا ہے. کوئی بھی اگر اس میں مسئلہ ہے، کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.